حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح. اب یہ اس اسٹیج کے اوپر آ چکے تھے, نبی بھی تھے, پیغمبر تھے, اس اسٹیج کے اوپر آ گئے تھے کہ اب اتنا کمپلیٹ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ پھر وہ کسی چیز سے ہلتا نہیں. ان کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, اور اصل میں تعبیر یہی تھی اس کی بات کو جو سامنے آئی کہ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کے آگے تم کسی کی بھی پرواہ مت کرنا, بیٹے کی بھی مت کرنا. اکلوتا بیٹا ہے جو بڑھاپے میں ہوا ہے. اصل میں تو تعبیر بھی یہی تھی. تو انہوں نے کہا ذبح کر دیتا ہوں. جب یہ ایک ٹرائل تھا, ان کے دل میں اس شکل میں بات آئی, ان کو حضرت اسماعیل کو لے کر چلے. حضرت اسماعیل کو ویرانے کی طرف لے کر چلے. اب یہ میں حضرت اسماعیل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ فلما بلغ معه السعی, جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگا, بچہ 13-14 سال کا, ان کے ہاتھ بٹانے لگا بہت سی چیزوں کے اندر. اب حضرت ابراہیم نے پہلے ان کو اس سے پہلے راستے میں جو لے کر چلے, راستے میں 3 مرتبہ یہ ہمیں ملتا ہے بہت سے احادیث کے اندر, 3 جگہ شیطان کا حملہ ہوا, 3 جگہ وسوسے آئے کہ یہ تو بلی چڑھانے لے جا رہے ہیں, ہاتھ میں چھرا اور رسی جو ہے, اور ویرانہ بھی آ گیا. پھر خیال کو جھٹکا, پھر دوبارہ یہ خیال آیا, پھر خیال کو جھٹکا, پھر یہ خیال آیا, اور آخر میں خیال یہ آیا کہ یہ تو نبی ہے نا, بیٹے کو تو نہیں مار سکتے, انسانوں کی بلی نہیں دے سکتے, بیٹے کو بھی نہیں مار سکتے, لیکن پیغمبر ہیں, اگر ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو گیا ہو تو یہ چھوڑیں گے نہیں. یعنی انہیں اس بات کا احساس تھا اس عمر میں کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی تربیت کی بات ہے کہ اپنے بچے کو بتائیں کہ تم سے بے پناہ محبت ہے, اللہ کے حکم کے آگے تم سے تمہاری محبت نہیں ہے. یہ تمہارے چاہے نخرے ہوں, تمہاری چاہے ڈیمانڈس پوری کرنی ہو, تمہارے ناز اٹھانے ہو, بہت محبت ہے, جتنے میرے بس میں ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہارے مستقبل کے لیے سب کچھ کرنا ہے, لیکن جہاں پر کلیش اس سے ہوگا اللہ کی رضا سے, وہاں پر تمہیں قربان بھی کر دوں گا, میں جان سے بھی مار سکتے. اور حضرت اسماعیل کو یہ معلوم تھا, خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے جب ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سچ مچ بلی, تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو رسول ہے نا, ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو گیا ہو, جو بھی وجہ رہی ہو, تو پھر میں کیا سوچ رہا ہوں, مجھے تو قربان ہو جانا چاہیے. تو اب یہ ہے 14 سال کے بچے کی کہ اس وقت پھر اب وہاں سے ڈرنا شروع کرتا, جہاں پر یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو اب بلی چڑھانے جا رہے ہیں. اس جگہ سے تو ڈر لگتا انہیں, بجائے ڈر لگنے کے وہاں پر یہ بات آئی کہ مجھے تو بڑی خوشی خوشی قربان ہونا چاہیے. اب خوشی خوشی ساتھ میں چل رہے ہیں. اب یقین بھی ہو چکا ہے کہ کس لیے مجھے لے کر جایا جا رہا ہے. اسپاٹ پہ پہنچ کے اچانک کوئی ایسا نہیں ہوا گردن مار دی, وہاں رک کر پھر کہا حضرت اسماعیل نے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, دیکھو میں نے سپنا دیکھا, خواب میں دیکھا یہ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب تم کیا سمجھ رہے ہو اس سے, یہ بتاؤ. میرے پاس وحی نہیں آئی, اب تم اس سے کیا سمجھے. یہ تو پہلے تیار ہو چکے تھے, سوال بات کو آیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, کہا بجان فوراً عمل کریے, اللہ کا حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے, میں بھاگوں گا نہیں, آپ کریے فوراً. پھر ہمیں روایات میں, تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی مشورہ دیا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے اپنے, اور میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے. کبھی اس وقت تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کہیں بھاگنے واگنے لگوں میں, تو اپنی آنکھوں پہ کبھی عین موقع پہ, ابھی تو آپ کر رہے ہیں, عین موقع پہ کہیں محبت نہیں آ جائے دل میں, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے, میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے. تو کہہ رہے ہیں آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ کتنی عمر کا بچہ کہہ رہے 13-14 سال کا, یہ نبی نہیں ہے, اللہ نے بات کو نبی بنایا. تو ہمیں کیا تربیت کرنی ہے بچوں کی. ہم بچوں کو خوف نہیں ہے, ذرا سا خوف نہیں ہے, تیار ہو گئے کہ میں جان دوں گا, اللہ کے راستے میں جانا ہے. اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ تو بہت بڑی بات تھی. اس نے کیا کیا لڑکے نے, اتنے کم عمر نوجوان نے, نوجوان بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, ابھی بچے ہیں 14 سال سے کم عمر کے. ابھی 14 سال کے جب ہوئے تھے تب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے, تو ابھی 14 سال کے نہیں ہوئے, حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے, اکلوتے بیٹے تھے اس وقت تک. تو یہ جو 12-13 سال کا بچہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے
اس کو یقین ہو گیا کہ میری قربانی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد خوشی خوشی ساتھ میں چل رہا ہے، وہاں جا کے ترکیبیں بتا رہا ہے میرے ساتھ کیا کیجیے گا، کہ میں بھاگوں نہیں۔ بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے آپ کو۔ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ دین آپ کو ان کو دینا ہے، دین کی بات آئے تو پھر تمہیں جان دینے سے نہیں ہچکچانا، اللہ کے راستے میں اگر موت آ جائے تو ڈرنا نہیں۔ ڈر کا تو کوئی کسی طرح سے کوئی مقام آتا ہی نہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے کوئی جگہ ڈر کی کسی جگہ نہیں آتی۔ ڈر قرآن نے بہت سی جگہوں پہ کہا ہے نا، خوف نہیں رہے گا، ڈر ختم ہو جائے گا۔ ڈر ہے موجود تو ابھی شرک موجود ہے۔ وہ شرک طرح طرح کے ہوتے ہیں، وہ شرک خالی مورتی پوجا کے نہیں ہوتے، میں بہت سی قسمیں شرک کی سمجھا چکا ہوں۔ وہ شرک اپنی خواہشات کو اگر شریک کر لیا اللہ کے رضا کے ساتھ میں، وہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ کوئی صوفیہ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن کی کہی ہوئی بات ہے۔